السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: مسجد کی انتظامیہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر محافل کے لیے جو چندہ اکٹھا کرتی ہے، اس میں سے محفل کے اخراجات کے بعد جو چندہ بچ جائے اسے مسجد کے پیسوں میں جمع کر سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی مسجد کمیٹی جو مسجد کے اندر محفل میلاد یا 11ویں 12ویں کی محفل کے لیے جو چندہ کرتی ہے، پھر ان محفل ہونے کے بعد وہ چندہ سے پیسہ کچھ بچ جاتا ہے تو کیا اس بچے ہوئے پیسے کو مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پھر اسی میں دوسرا سوال ہے کہ اگر محفل کے لیے جمع کیا گیا چندہ کم پڑ جائے تو کیا مسجد کے پیسوں سے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جبکہ یہاں عام طور پر محافلوں کے لیے الگ سے چندہ کیا جاتا ہے، مسجد کے چندے سے محافل نہیں کی جاتی۔ تو یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ محفلیں جو ہوتی ہے اس کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر رقم کم پڑ جائے تو کیا وہ مسجد کا پیسہ بیلنس اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ہمارے یہاں جو عام طور پر یہ محفلیں ہوتی ہیں اس کا چندہ ہی الگ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ ملے ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کا جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باقی بچے ہوئے چندے کو اس طرح مطلقاً مسجد کے پیسوں میں جمع کرنا جائز نہیں، بلکہ اس طرح چندے میں کچھ تفصیل ہوتی ہے کہ اولاً جن لوگوں نے یہ چندہ دیا تھا ان کا حصہ رسید کے مطابق واپس کرنا فرض ہے، یا وہ جس کام میں کہیں اس میں لگا دیا جائے، اور ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کام میں استعمال کرنا حرام ہے، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے ورثاؤں کو واپس کیا جائے، اور اگر چندہ دینے والے کا علم ہی نہ ہو یا معلوم نہ ہو سکے کہ کس نے کتنا دیا تھا تو جس کام کے لیے چندہ لیا تھا اسی کے دوسرے کام میں استعمال کر لیں، اور اگر اس طرح دوسرا کام نہ ملے تو کسی فقیر کو دے دے یا مسجد اور مدرسے میں خرچ کر دیں۔ اب حصہ رسید سے مراد یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی 18 لوگوں نے 100 روپیہ دیا ہے اور 4 لوگوں نے 50 روپیہ چندہ دیا ہے تو اب 1000 روپیے میں سے 600 روپیے استعمال ہو گئے، بچے 400 روپیے، تو 100 روپیہ دینے والوں میں سے ہر ایک کو 40 اور 50 روپیہ دینے والے کو ہر ایک کو 20 روپیہ واپس دیا جائے گا۔ اس صورتحال سے بچنے کا آسان طریقہ اور حل یہ ہے کہ محافل کے لیے جو چندہ کرتے ہیں لوگ اس طرح اس سے اجازت لے لے کہ بھائی محفل سے جو چندہ بچے گا وہ ہم مسجد کے چندے میں شامل کر لیں گے، مسجد میں خرچ کر لیں گے۔ اگر چندہ دینے والا اس کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر باقی رہ جانے والی رقم کو مسجد کے چندے میں شامل کر سکتے ہیں، مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں کہ ایک کام کے لیے دیے ہوئے مال میں باقی بچے جانے والے مال کو کسی دوسرے کام میں وہ صرف کرنا، وکیل بنانا، یہ جائز اور درست ہے۔ ہاں، اگر صراحتاً باقی بچ جانے والے چندے کو دوسرے کام میں خرچ کرنے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن چونکہ سوال میں کام مختلف مہینوں میں ہوں گے تو اولاً یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہر پہلے کام سے بچی جانے والی رقم دوسرے کام میں خرچ ہوگی، یہاں بھی اس کی اجازت ہی مانی جائے گی۔ پھر دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ پوچھی گئی صورت میں کہ مسجد کا چندہ محفل کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، تو مسجد کا پیسہ محفلوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں کہ اس صورت میں جو چندہ مسجد کے لیے جمع کیا گیا ہے وہ صرف مسجد کی ضروریاتوں پر ہی خرچ کر سکتے ہیں، آپ کسی دوسری محفل میں یہ خرچ آپ نہیں کر سکتے اور یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو حاصل کلام اور خلاصہ یہ ہے کہ جو میلاد کے لیے جو چندہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں سے چندہ کر محفل میلاد کی جاتی ہے، 11ویں کی، 12ویں کی، چھٹی شریف کی، اس میں سے پیسہ بچ جائے تو جن لوگوں نے چندہ دیا ہے ان کو وہ پیسہ بچا ہوا واپس کرنا ہے، اور اگر وہ اجازت دے دے تب آپ اس کو مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں۔ کمیٹی والے ایسا کرتے ہیں کہ
بنا کسی کی اجازت لیے ہوئے ان پیسے کو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں مسجد اور مدرسے میں، جو جائز نہیں ہے، اور یہ طریقہ غلط ہے۔ ان لوگوں کو ان کو رقم واپس دینی ہے، یا پھر چندہ دینے والے کو اجازت لینی ہے کہ بھائی اس میں سے ہم پیسہ بچے گا تو ہم مسجد یا مدرسے میں خرچ کریں گے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے سوال میں کہ مسجد کا چندہ محفلوں میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ مسجد کا چندہ آپ محفلوں میں استعمال کرنا جائز نہیں، اور یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ صرف اور صرف مسجد کا پیسہ مسجد ہی کے ضروریات کے اخراجات میں ہی پورا کیا جائے گا، وہیں خرچ کیا جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔